آگے چلنے سے پہلے ہم یہ چاہیں گے کہ آپ جان جائیں کہ سیٹ یور گولز یعنی اپنے مقاصد کو مقرر کریں سے کیا مراد ہے اور یہ کیوں انتہائی ضروری ہے، تاکہ آپ اپنے سیکھنے کی ترتیب کو اور ڈائریکشن کو صحیح طرح سے مینیج کر سکیں۔ آپ انگریزی کیوں سیکھنا چاہتے ہیں یہ تحریری طور پر آپ اپنے پاس لکھیں گے، وائی یو وانٹ ٹو لرن انگلش، اس ہیڈنگ کو ڈالیں، اس کے نیچے اس کا مقصد اپنے پاس نوٹ کریں کہ آپ انگریزی زبان سیکھنا کیوں چاہتے ہیں، کہ آپ کا مقصد تعلیمی میدان میں اس کو استعمال کرنا ہے یا تجارت یا کاروبار میں استعمال کرنا ہے یا ایک نئی کمیونیکیشن سکل سیکھنے کے لیے آپ اس کو سیکھ رہے ہیں۔ جو بھی مقصد ہو آپ کا، یہ آپ کا ایک پرسنل سٹیٹمنٹ ہوگا، پرسنل کنکلوژن ہوگا اس کا کہ آپ انگریزی کیوں سیکھنا چاہتے ہیں۔ اس سوال کو لکھیں اور اس کو جواب کو اپنے پاس نوٹ کریں۔ آپ اسے کہاں استعمال کرنا چاہتے ہیں، ویئر یو وانٹ ٹو یوز اٹ، سیکھ تو لیں گے لیکن استعمال کرنے کے لیے کیا سوچا ہے آپ نے کہ کس طریقے سے آپ اس کا اظہار کر پائیں گے، اس کو استعمال کر پائیں گے اپنے شعبے میں، اپنے کاروبار میں، اپنے کمیونیکیشن سکل کے اندر بہتری لانے کے لیے۔ آپ کے استعمال کی کیا خاص ضروریات ہیں، واٹ آر دا اسپیشل نیڈز آف یور یوز، یعنی جس شعبے میں جس طریقے سے آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کی کوئی خاص ضروریات بھی ہوں گی، کوئی خاص ترجیحات بھی ہوں گی، ان کو بھی آپ اپنے پاس نوٹ کریں، پوائنٹ وائز نوٹ کر لیں، تاکہ جب آپ سیکھنے کا عمل کر رہے ہوں اور آپ اس صفحے کو دیکھیں جس پہ کہ آپ نے یہ 4 باتیں لکھی ہیں تو آپ آسانی کے ساتھ اپنے گول کو الائن کر سکیں۔ اگر آپ اپنی لائن سے ہٹ گئے ہیں، آپ کسی اور طرف چلے گئے ہیں سیکھتے ہوئے، تو دوبارہ سے آپ ان 4 مقاصد کو دیکھ کر واپس اپنے مقصد پر آ سکیں۔ آپ کے لیے ان 4 میں سے کیا زیادہ اہم ہے، واٹ از مور امپورٹنٹ فار یو ان دیز 4، یعنی ان 4 چیزوں میں سے آپ کے نزدیک کیا چیز زیادہ اہم ہے، یعنی لسننگ یعنی سننا، اسپیکنگ یعنی بولنا، ریڈنگ یعنی پڑھنا، رائٹنگ یعنی لکھنا۔ ان 4 میں سے کیا چیز زیادہ آپ کے لیے اہم ہے، یعنی جس مقصد کے لیے آپ انگریزی سیکھ رہے ہیں، جو آپ کی خاص ضروریات ہیں انگریزی سیکھنے کے حوالے سے، اس کے مطابق ان 4 میں سے کیا چیز زیادہ اہم ہے، یہ بھی آپ کے پاس تحریری شکل میں ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنے سیکھنے کے عمل کو بہتر طریقے سے مینیج کر سکیں۔ اب ہم یہاں کچھ بات کریں گے میتھڈز آف ٹیچنگ انگلش کے بارے میں، اور اس میں ہم ان دونوں پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ ایک پہلو وہ جو کہ ہمارے موجودہ تعلیمی نظام کا ہے، یعنی جس کے ذریعے سے کہ آپ آج تک انگلش پڑھتے رہے ہیں۔ اگر آپ کہیں جاتے ہیں انگریزی زبان کے حوالے سے کوئی بھی کورس کرنے، خصوصی طور پر اسپوکن انگلش کا، تو جس طرز پہ وہ آپ کو کرایا جاتا ہے، یا اگر آپ کوئی کورس نہیں کرتے لیکن آپ نے باقاعدہ طور پہ انگلش میڈیم سکول میں پہلی جماعت سے لے کے آنورڈز آپ نے انگریزی زبان میں ہی تعلیم حاصل کی ہے، تو اس نظام کے اندر کس طریقے سے آپ کو انگریزی پڑھائی گئی ہے، اس کا بھی مکمل ہم جائزہ لیں گے، اور اس بات کو بھی ہم دیکھیں گے کہ متبادل کیا طریقے ہمارے پاس دستیاب ہیں اور کون سے طریقے ہم اس کورس میں اختیار کریں گے اور کون سے طریقے آپ خود سے بھی اختیار کر سکتے ہیں، ان سب کا تفصیلی تذکرہ ہونے جا رہا ہے۔ تو ابھی اس حوالے سے سب سے پہلے ہم اگلے لیسن میں جائزہ لیں گے دا فارمل میتھڈ، یعنی وہ طریقہ کار جس کے ذریعے سے کہ ہم انگریزی پڑھتے ہیں، ہمیں پڑھائی جاتی ہے، تعلیمی اداروں میں ہمیں انگریزی پڑھانے کا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے بعد پھر ہم اس طرف آئیں گے کہ کس طریقے سے ہم نے سیکھنی ہے انگریزی اور کون سے اور متبادل ذرائع ہمیں دستیاب ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ ابھی سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں جو انگریزی پڑھانے کا نظام دستیاب ہے اس میں کس طریقے سے ہمیں انگریزی پڑھائی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم اس میپ کے اوپر آ جاتے ہیں، اس ڈائیگرام کے اوپر آ جاتے ہیں، جس میں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لکھا ہوا ہے دا فارمل میتھڈ، یعنی کہ جو عمومی پڑھائے جانے کا طریقہ ہے۔ اس فارمل میتھڈ کو اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ یہ کیا ہے تو یہ گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ کہلاتا ہے، یعنی گرامر کو ترجمہ کر کے اس کے اصول و قواعد کو سیکھتے ہوئے زبان سیکھنے کا طریقہ۔ اور اس طریقے میں کیا ہوتا ہے؟ اس طریقے میں یہ ہوتا ہے کہ لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ اور رائٹنگ، جو کہ 4 اہم ایلیمنٹس ہیں جن کا کہ ذکر ہم نے پچھلے اسباق میں کیا، اور آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ پوری توجہ کے ساتھ ان چیزوں کو آپ سمجھیں کہ ہم کس طریقے سے زبان سیکھتے ہیں، کس طریقے سے مادری زبان سیکھنے والے اپنی زبان سیکھتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ سب سے پہلے کوئی انسان جب کوئی زبان سیکھتا ہے اپنے ماحول کے اندر تو وہ سن کر سمجھنا سیکھتا ہے، اس کے بعد وہ بولنا سیکھتا ہے،
اور پھر وہ لکھنا اور پھر وہ پڑھنا سیکھتا ہے۔ لیکن اس نظام کے اندر جو رائج ہے، زیادہ توجہ دی جاتی ہے ریڈنگ اور رائٹنگ کے اوپر کہ وہ آپ کی پرفیکٹ ہونی چاہیے، بہترین ہونی چاہیے۔ اور گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ کی جو اصولی طور پہ تشریح کی جاتی ہے اس میں واضح طور پہ یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ اس میں لسننگ اور سپیکنگ پر توجہ نہیں دی جاتی، یعنی یہ نظام ہی اس لیے ہے کہ آپ کے لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت کو بہترین سطح تک لے جائے، لیکن سننے اور بولنے کی صلاحیت کو بالکل بھی بہتر بنانے کے لیے خاص توجہ کا کوئی ذریعہ اس گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ کے اندر موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی ہوتا ہے جو آپ کے اداروں میں آپ کو نظر آتا ہے تو وہ جی ٹی ایم میتھڈ کی ڈسکرپشن سے، اس کے دائرہ کار سے باہر ہوتا ہے، یعنی جن اسکولوں کے بچوں کی انگریزی سننے اور بولنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے تو وہ جی ٹی ایم میتھڈ سے ہٹ کے ہوتی ہے۔ لیکن رائج نظام چاہے وہ اسکولوں کا ہو، یونیورسٹیوں یا کالجز کا ہو، تمام صورتوں میں جی ٹی ایم میتھڈ ہے جو کہ نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ دیگر ترقی پذیر ممالک کے تعلیمی نظام کے اندر بھی رائج کیا گیا ہے۔ تو اس میں زیادہ توجہ دی جاتی ہے لکھنے اور پڑھنے کی طرف، جبکہ قدرتی طریقہ پہلے سن کر سمجھنے یعنی سننے میں بہتری لانے کی صلاحیت پیدا کرنا، پھر بولنا، پھر لکھنا اور پھر پڑھنا ہوتی ہے۔ تو یہ وہ طریقہ کار ہے جس سے کہ ہم سیکھتے ہیں۔ اس پر ہم نے تھوڑا سا نظر ڈالی اور آپ نے نوٹ کر لیا کہ اس طریقہ کار میں ریڈنگ اور رائٹنگ پر توجہ دی جاتی ہے جو کہ عمومی طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہوتی ہے، لیکن جو مسئلہ ہے جس کے لیے آپ یہ کورس کر رہے ہیں یا جو 99% انگریزی سیکھنے والوں کا مسئلہ ہے وہ سننے اور بولنے کا ہے، جس کو کہ انشاءاللہ اس کورس میں ہم نے حل کرنا ہے۔